ہمارا پیارا رب ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، و تسود وجوہ، اور فرمایا ہمارے رب نے کہ جہاں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہاں دوسری طرف تسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ کے چہرے چمکدار ہوں گے تو کچھ کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ نَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے نا، ان سے اللہ کریم کیا فرمائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم ہی وہ لوگ ہو نا جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کیا تھا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اسلام کا پٹا گلے میں لٹکا لیا تھا لیکن پھر تم اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ نہیں کہ تم پہلے ہی کافر تھے، نہیں، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے ہی ایمان قبول کرنے کے بعد کفر کیا تھا نا۔ اللہ فرمائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائے گا کہ اب ذوق العذاب، مزہ چکھو اس عذاب کا۔ کس وجہ سے، کیوں عذاب دیا جائے گا؟ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آگے فرماتا ہے یہ تو ان کی بات ہے نا جن کے چہرے کالے ہوں گے، فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے رحمت آئے اور پھر رحمت سے نکال دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جنت ایک رحمت کا گھر اللہ نے بنایا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کریم ان کو جنت کی نعمتوں کا وارث بنائے گا۔ باتیں میں نے بڑی کچھ کڑوی کرنی ہے، بے شک بھلے آخری جمعہ سے ہی ہمارا اس مسجد میں کیوں نہ ہو جائے، بھلے سارے ہی ناراض ہو کے کیوں نہ چلے جائیں، کچھ لوگوں کے چہرے، جی آیت نمبر 106 اور 107 میں نے پڑھی سورہ آل عمران کی، تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعد میں بھی سنیے گا، حوالے بھی میں نے دینے ہیں، ذرا میچ بھی کیجئے گا۔ کچھ لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے سیاہ ہوں گے نا وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان قبول کرنے کے بعد تم ایمان سے نکل گئے تھے، یہ ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان پہ ثابت رہے، ایمان قبول کیا لیکن پایا اس بات میں ذرہ برابر لغزش نہیں آئی، ہمیشہ اپنے ایمان پہ قائم رہے، انہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے نبی کے نام پہ قربان کیا، وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے، ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن اور تابندہ ہوں گے۔ اب یہ ہیں کون سے لوگ؟ اگر میں کہوں نا جی فلاں ہیں تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے بات کرتے ہیں۔ میں بات ہی کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کے پہلے مفسر، حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم دین، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ، مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن، تفسیر مزری، کئی تفسیروں میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا، ہم اہل السنت والجماعت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے چہروں کی چمک کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے، ہم اہل السنت والجماعت، وہ سنی لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے نا، ہم اہل البدع هم الخوارج، وہ بدعتی لوگ ہوں گے، ہم الخوارج تو خارجی ہوں گے۔
اگر میں کہہ دیواں نا کہ خارجی وابی ہوندے نے تو تساں کہنا نہیں جی اے کیڑی کتھوں تفسیر آ گئی. ہمیں بڑے حوالے میرے پاس ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے وہ سنی ہوں گے، اور قیامت کے دن جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے نا اللہ کی لعنت کی پھٹکار برس رہی ہوگی، وہ نجدی خارجی ہوں گے، وہ بدعتی ہوں گے، ہم الخوارج، وہ خارجی ہیں. قرآن کی 5-6 تفسیروں کا حوالہ دیا میں آپ کو 2 درجن تفسیروں کا حوالہ دے سکتا ہوں، 2 درجن تفسیروں کا حوالہ. لیکن میں نے دریا کو کوزے میں یعنی کہ بات کو بہت ہی سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہ میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد اب اس آیت کے ضمن میں جن کے چہرے قیامت دن کالے ہوں گے خارجی لوگ، یہ خارجی کون تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے کیا تعلق تھا، کون سا سلوک کیا حضرت علی نے ان سے. اب یہ باتیں کرنی ہے. میں نے تو بات کرنی ہے اپنے پیر علی کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم نے تو علی المرتضیٰ کی بات کرنی ہے کہ جن کی شان اتنی ہے کہ اتنی کسی کی شان نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، تاریخ ابن عساکر میں بھی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنی حدیثیں حضرت علی کی شان میں آئی نا، ما جا لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جا لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں حضرت علی کی شان میں آئی ہیں اتنی کسی اور صحابی کی شان میں حدیثیں نہیں آئیں. سب سے زیادہ حدیثوں میں شان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی. اور حضرت علی کون؟ اب میں ساری سیرت تو نہیں پڑھوں گا نا، کیونکہ وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. میں نے تو صرف حضرت علی کی چند باتیں کرنی ہیں، کیونکہ حضرت علی وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے. ادھر سرکار فرمان دے نے کہ کعبے نو ویکھنا عبادت، قرآن نو ویکھنا عبادت. تو سرکار نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی دے چہرے نو تکدے رہنا بھی عبادت ہے. اس سے واسطے اسی لیے حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، میرے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق کی جب بھی حضرت علی سے ملاقات ہوتی نا تو میں دیکھتی کہ ابا جان جو ہے نا حضرت علی کے چہرے کو تاک ہی رہے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں. میں نے ایک دن عرض کیا، میں نے کہا ابا جان آپ تو کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں، سنت بھی یہی ہے کہ کسی سے بات کریں تو نگاہ جھکا کے رکھیں، لیکن بقیہ صحابہ سے آپ بات کریں آپ نگاہ جھکا کے رکھتے ہیں، لیکن جب حضرت علی سے بات کرتے ہیں آپ نگاہ جھکاتے نہیں، آپ نگاہ حضرت علی کے چہرے پہ گاڑے رکھتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، یا بنیتو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادہ، اے میری سونی بچی میں کیوں نہ علی کے چہرے کو دیکھوں، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب میں کبھی تو آنکھیں جھکا کے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، عبادت کر رہا ہوتا ہوں، لیکن جب علی کے سامنے ہوتا ہوں تو علی کے چہرے کو دیکھ کے میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں. اب یہ حدیث مسند فردوس کی 6864 نمبر حدیث دار الکتب علمیہ کی جلد نمبر 4 کی حدیث پاک تھی. حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ہم نے تو باتیں حضرت علی کی کرنی ہے نا. اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے حضرت علی کی بات کی نا، ذکر کیا نا، تو حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ عالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی دیاں گلاں کرنا بھی ثواب دا کام ہے. علی کی بات کرنا، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ حدیث جامع صغیر کی 4332 نمبر حدیث، تفسیر مزری جلد نمبر 6 کی حدیث پاک، کنز العمال جلد نمبر 11 کی 32891 نمبر حدیث پاک ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا حضرت علی کو، اے پیارے علی ذرا قریب آ. حضرت علی قریب آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، محبو کا محبی و محبی محب اللہ. اے علی جڑا تیرے نال پیار کرے گا وہ میرے نال پیار کرے گا، جڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ نال پیار کرے گا. اے علی جڑا تیرا حبدار ہے وہ میرا حبدار ہے، جو میرا حبدار ہے وہ اللہ کا حبدار ہے. وَمُبْغِضُ کا مُبْغِضُنِی وَمُبْغِضُنِی مُبْغِضُ اللہ. جیڑا تیرے نال دشمنی رکھے گا نا وہ میرے نال دشمنی رکھے گا، تو جیڑا میرے نال دشمنی رکھے گا نا اللہ دا بڑا وڈا دشمن ہوئے گا. تو جن لوگوں کو حضرت علی کے نام سے بھی تکلیف ہوتی ہے نا، میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے دشمن. جن کو حضرت علی کے نام سے بھی دشمنی، حضرت علی کے نام کے نعرے سے بھی نفرت، وہ اللہ کے نبی کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں کرنی ہیں. شان تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اتنی بڑی زیادہ ہے کہ اتنی حدیثیں کسی صحابی کی شان میں نہیں جتنی حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث نمبر جو ہے یہ جلد نمبر 2 کی ہے، اور بخاری شریف میں تقریباً یہ 12 مقامات پہ حدیث آئی ہے، 12 جگہوں پر بخاری میں. اگر ساری حدیث کی کتابوں سے زیادہ مقام ہم کہہ دیں نا یہ بخاری شریف کا ہے، تو اب بخاری شریف کے اندر اگر اتنی حدیثیں ہیں، ان میں اگر 12 حدیثیں ان خارجیوں کے بارے میں آ گئیں، مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے باتیں تو بڑی اہتمام سے بیان فرمائی نا. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. مال آیا جنگ کا، نبی کریم علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا جس کو ذوالخویسرہ تمیمی کہتے تھے. تمیمی یہ نجدی لوگ ہوتے، بنو تمیم قبیلے کے. ایک نجدی کھڑا ہوا، تمیمی کھڑا ہوا ذوالخویسرہ، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو. اس کو تبلیغ کا شوق بڑا تھا کہ میں نے تبلیغ کرنی ہے، لیکن یہ بے وقوف نہ دیکھ سکا کہ تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو تبلیغ شروع کر دے. اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجئے. ایک روایت میں کہ اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ تو ڈرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یتق اللہ اذا لم اتق اللہ، من یعدل اذا لم اعدل. کون ہے جو اللہ سے ڈرے گا اگر میں نہیں ڈروں گا تو؟ کون ہے جو انصاف کرے گا اگر میں بے انصافی کروں تو؟ سرکار نے فرمایا اگر میں ہی بے انصافی کروں تو پھر انصاف کس سے کرنا ہے؟ اگر میں ہی اللہ سے نہیں ڈروں گا تو پھر اللہ سے کون ڈرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اس نے یہ بے ادبی کی نا، ایک روایت میں کہ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، ایک روایت میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، اور عرض کیا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے نا اس کا سر تو میں اڑا دوں، ذرا اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، اے عمر، اے خالد بن ولید، تم بیٹھ جاؤ. ان من دعدعی ھذا قوما، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی نسل سے پوری قوم آئے گی، اس کی نسل سے لوگ آئیں گے. یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. تحقرون احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم. فرمایا کہ وہ اتنے بڑے نمازی ہوں گے کہ اے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے چھوٹا سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے چھوٹا سمجھو گے.
اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے بڑے روزہ دار ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ذرا بتا دیجئے ان کی نشانی کیا ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں، میری کیا مجال کہ اپنی طرف سے کہہ جاؤں۔ سرکار نے فرمایا سیماہ متحلیق، انہوں نے ٹنڈا ہون گیاں۔ ابھی نشانیاں میں نے بیان کرنی ہیں حوالوں کے ساتھ، حدیث نمبر بتاؤں گا۔ ایک تو یہ حدیث تھی جو یہ بد نصیب کھڑا ہوا تھا جس کی نسل سے لوگ آنے تھے اور قرآن کے دعوے دار ہو رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ فتح الباری کے اندر حدیث پاک ہے، اور خصائص الکبریٰ کے اندر امام سیوطی نے بھی حدیث پاک لکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں جگہ سے گزرا ہوں، فلاں وادی سے، تو میں نے دیکھا ہے حضور وہاں ایک بندہ تھا بڑا نمازی تھا۔ اب واقعی جس کی نماز پہ ابو بکر صدیق تعجب کر رہے ہیں، واہ 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 بڑا نمازی ہوئے گا نا، نمازی تو بڑا بڑا ہوئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کا نماز پڑھنے کا انداز بڑا کمال کا تھا، نماز بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا تھا، اس کا قیام تھا تو قیام کمال کا تھا، اس کا رکوع تھا تو رکوع بڑا کمال کا تھا، اس کے سجدے یا رسول اللہ بڑے کمال کے تھے، اس کی نماز بڑی کمال کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جاؤ نا پھر اس کو ذرا قتل کر کے آؤ۔ ابو بکر صدیق اس نمازی کی نماز کا ذکر کرتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے ابو بکر جانا ذرا ان دا سر بڑھ کے آ۔ ابو بکر صدیق گئے نا تو بھی وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، واپس آ گئے۔ فرمایا کہ ابو بکر تجھے سر اڑانے کے لیے بھیجا تھا۔ عرض کیا حضور وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ کا حکم تو تھا لیکن پتہ نہیں میرے دل نے یہ گوارا نہیں کہ میں کہ نماز پڑھتے کو نا میں قتل کر دوں۔ سرکار نے فرمایا مجھے پتا تھا تو قتل نہیں کر سکتا، تو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اے عمر جا تو قتل کر کے آ۔ حضرت عمر گئے، ابھی ظاہر ہے تھوڑا سا سفر ہوگا آنے جانے کا، پہلے دیکھ کے آئے پھر قتل کرنے آئے پھر آئے، اب حضرت عمر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر گئے نا، جا کے دیکھا تو ابھی بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر جو اتنے جوش اور جذبے والے تھے، جلالی صحابی تھے، وہ بھی دیکھ کے واپس آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ پیارے عمر سر نہیں اڑایا؟ نہیں حضور وہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ نمازی کا کیسے سر قلم کرو۔ فرمایا مجھے پتا تھا تو بھی نہیں قتل کر سکتا، بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کہ اے علی کھڑے ہو جاؤ، اے علی جاؤ، اگر تجھے مل گیا نا تو تو قتل کرے گا، اگر تجھے مل گیا تو تو قتل کرے گا۔ حضرت علی گئے نا تو اس وقت وہ سلام پھیر کے بے وقوف جا چکا تھا، بچ گیا حضرت علی کی تلوار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے، حضور وہ جا چکا تھا۔ فرمایا کہ مجھے پتا تھا اگر تجھے مل جاتا تو نے معافی نہیں دینی تھی، تو نے معافی نہیں دینی تھی۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، باتیں تو آج حضرت علی کی کرنی ہے نا، اے علی یہ جو نمازی تھا نا جو چلا گیا، یہ اور اس کے ساتھی سارے قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن بڑا پڑھیں گے، قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کمروق السہم من الرمیہ، فرمایا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے لگ کے نا تو آگے نکل جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تیر کو پکڑتے ہو نا تو اس پہ کوئی بھی اثرات نہیں ہوتے، ایسے ہی یہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے نکل جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی یہ دوبارہ کبھی دین میں واپس نہیں آئیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، اجتماع بھی کرتے رہیں گے، لیکن واپس دین میں پلٹ کے نہیں آئیں گے، یہ سرکار نے فرمایا۔
اور سرکار نے پھر فرمایا کہ اے علی فقتلوہم، اے علی اے تے بچ گئے، اس کے ساتھ ہی تجھے جہاں بھی ملے نا ان کو قتل کر دینا۔ فقتلوہم ہم شر البریہ، سرکار کا فرمان، اے علی ان کو قتل کرنا، بالخصوص حضرت علی کو ہی سرکار نے فرمایا تھا، اے علی ان کو قتل کرنا، ہم شر البریہ، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے۔ قرآن پڑھتے ہوں گے نا، قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین کے دعوے کرتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے اے علی انہوں نے معاف نہیں کرنا۔ آج اسی گل کر لیے نا کہ یار وہ فلاں کہتے نہیں جی قرآن پڑھتے یار، اور میں نے کہا کہ قرآن والوں کی گل تو سرکار فرما رہے سی کہ قرآن بڑا ہی پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب یہ میری تو ڈیوٹی ہے نا، میں نے اللہ کے نبی کی باتیں سنانی ہے آپ کو۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی یہ ختم نہیں ہوں گے، تو ان کو قتل تو کرے گا لیکن یہ ختم پھر بھی نہیں ہوں گے، یہ ختم پھر بھی نہیں ہوں گے، یہ نکلتے ہی رہیں گے، نکلتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ جو ہے نا وہ دجال کے ساتھ آئے گا۔ آخری گروہ وہاں تک یہ چلیں گے، جماعتیں در جماعتیں، جماعتیں در جماعتیں، یہ چلتے رہیں گے، دجال کے سپورٹر ہوں گے، دجال کے محاذ پر کام کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ ابتدا تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ رہے، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں بھی یہ خارجی رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا معاملہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں بھی خارجی شامل ہو گئے، حضرت علی کے گروہ میں بھی خارجی شامل ہو گئے۔ یہ گروہ، یہ جو خارجی لوگ تھے یہ دونوں گروہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی کے جو مشیر تھے ان کو برانگیختہ کرتے، ان کو موٹیویٹ کرتے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو اور ان کے جو مشیر تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ تم حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار ہو تو خون کا بدلہ لو، قصاص کے تم حقدار ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے جو مشیر تھے ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کر دیا کہ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں نا ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بدلہ لیں گے لیکن حالات بڑے خراب ہیں، پہلے معاملات ٹھیک کر لیا جائے بعد میں بدلہ لیں گے۔ اختلاف اتنا ہی تھا، یہ نہیں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ بدلہ لینا نہیں ہے، حضرت علی نے بھی فرمایا تھا کہ بدلہ لیں گے، لیکن حضرت علی یہ فرماتے تھے کہ پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں پھر بدلہ لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے کہ نہیں، پہلے بدلہ لیا جائے۔ اس معاملے میں حق پر حضرت علی تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے، لیکن وہ خطا اجتہادی تھی، یہ نہیں کہ وہ گناہگار تھے، خطا پر تھے، خطا اجتہادی تھی۔ قصہ مختصر، دونوں گروہ آمنے سامنے آ گئے، مقام صفین پر جنگ صفین ہوئی، کئی ماہ تک لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے مسلمان بھی شہید ہوتے رہے، خارجی بھی دونوں گروہوں سے مرتے رہے، اور دونوں طرف سے صحابہ شہید ہوئے، حافظ قرآن بھی شہید ہوئے۔ 1-2 مہینے تک یہ لڑائی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ایٹ دا اینڈ نیزے کے اوپر قرآن رکھ کے اوپر کر دیا کہ ہم قرآن کو فیصل اور حاکم مانتے ہیں۔ جب قرآن کو نیزے پر بلند کیا تو جنگ بند ہو گئی۔ دومت الجندل کے مقام پر دونوں لشکر اکٹھے ہوئے صلح کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنا ثالثی مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ان کو اپنی طرف سے ثالثی مقرر کیا تاکہ بات کو نمٹایا جائے۔ اب اسی بات پر حضرت علی کے گروہ سے نا یہ لوگ جو خارجی تھے نا، یہ خارجی لوگ حضرت علی کے گروہ سے نکل گئے اور انہوں نے کیا کہا، اے علی تم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم ثالثی مقرر کیا ہے، حضرت عمرو بن عاص کو بھی ثالثی تسلیم کیا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، ثالثی کوئی نہیں، حکم اللہ کا چلے گا۔ ان لوگوں نے جب یہ بات کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدبختو کلمۃ حق ارید بہا باطل، گل تو سچی ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، بات سچی ہے لیکن تم نے مطلب بڑا برا لے لیا ہے، مطلب تم نے بڑا برا لے لیا ہے۔ حضرت علی نے ان کو سمجھایا کہ بندے دے پوتر بن جاؤ، میں تم سے زیادہ قرآن سمجھتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، تم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ثالث مان کر کفر کیا ہے، اے علی تو کافر ہو گیا، یہ ان کی بات تھی، اے علی تم کافر ہو گئے ہو، پہلے آپ یہ مانو کہ میں نے کفر کیا، پھر کفر سے توبہ کرو، پھر ہم تیرے لشکر میں دوبارہ آئیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بدبختو کفر ہے ہی نہیں، توبہ کس بات کی کرو، تم مجھ سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تم اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتے تو ہم تمہارے لشکر میں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور نہر خوجی کے پاس، کوفہ سے باہر چلے گئے نا، کوفہ سے باہر نہر خوجی کے پاس اکٹھے ہوئے، اور ملک شام میں بھی انہوں نے خط لکھ دیے۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جو ان کے اپنے دوست تھے، جماعتی تھے، جماعت والے، ان کو بھی بلا لیا کہ آ جاؤ، سارے جماعت والے ادھر اکٹھے ہوتے، سب کو اکٹھا کر لیا نہر خوجی کے پاس۔ اور پھر مکے میں بھی خط لکھے انہوں نے، مدینہ پاک میں بھی خط لکھے کہ فلاں فلاں جو ہمارے بیلی ہیں نا، ہمارے نظریات کے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ہم حضرت علی کے مقابلے میں آ کے ان سے لڑیں گے۔ حضرت علی کے خلاف اکٹھے ہوئے، 1 سال پورا ان کو لگ گیا اکٹھے ہوتے ہوئے، 1 پورا سال، کیونکہ 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، اور 38 ہجری میں 1 سال کے بعد 38 ہجری میں حضرت علی نے ان سے جنگ کی تھی۔ اب یہ سارے نہر خوجی کے پاس آئے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 روایتیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 10,000 یہ لوگ ہو گئے، دوسری میں 18,000، تیسری میں یہ 24,000۔ تو یہ 24,000 کا لشکر ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں آنے کے لیے میں ہمیشہ دروازہ کھلا رکھوں گا، میں تمہیں اپنی مسجد سے نہیں روکوں گا جب تک کہ تم فتنہ فساد نہ کرو۔ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں تمہیں اپنی مسجد سے نہیں روکوں گا، کب تک؟ جب تک تم فتنے نہ پھیلاؤ۔ اگر فتنے پھیلاؤ گے تو تم اگرچہ نماز پڑھنے والے ہو، تمہیں میں علی اپنی مسجد میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ ہم لوگ ہیں یا علی مدد، ادھر سے کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ بھی ہمارے بھائی، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی ہوئی نا۔ آج پتہ چلے گا کہ حضرت علی کو حقیقی ماننے والا ہوتا کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہارا حصہ بھی دیتا رہوں گا مال غنیمت سے جب تک کہ تم فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی 2-4 ماہ گزر گئے ایسے ہی، حضرت علی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا مقام حرورہ پر، ہیڈ کوارٹر بنا لیا، ایک مسجد بنائی، مسجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قاری ہیں تو قاری کمال کے ہیں، روزے دار ہیں تو روزے دار کمال کے ہیں، اور نمازی ہیں تو نمازی بڑے کمال کے، بڑے لمبے لمبے رکوع، بڑے لمبے لمبے سجدے، بڑے لمبے قیام کرتے رہتے ہیں۔ ہوا کیا؟
یمن کی طرف، یمن کے قریب یہ چلے گئے جہاں ان کا مین ہیڈ کوارٹر بنا۔ دریائے نہروان تھا، اس کے مغربی کنارے پر ان کا ڈیرا تھا۔ یہی وہ جنگ ہوئی جو جنگ نہروان تھی، اس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں کافی تعداد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو یمن کے گورنر بنائے گئے نا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب، حضرت عبداللہ چونکہ یمن کے نگران تھے، گورنر تھے، وہ علاقہ بھی ان کے اندر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی کے ساتھ، لونڈی ان کی حاملہ تھی، حضرت عبداللہ بن خباب ان کے قریب سے گزرے نا تو ان لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضرت خباب صحابی رسول کا بیٹا ہے۔ ان لوگوں نے پکڑ لیا، گورنر کو پکڑ لیا اور کہا کہ ادھر آؤ، ذرا ہمیں کوئی حدیث سناؤ، ہم حدیث سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ آخر زمانے میں نا سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن دین سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، تو اگر کوئی ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا نا تو وہ سب سے خوش نصیب شہید ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے یوں ہی ہے کہ تم بھی وہ بدبخت ہو، تم سے جو لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا نا وہ سارے شہیدوں میں سے زیادہ شان والا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تم ہم پہ فتویٰ لگاتے ہو۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب، حضرت علی کے مقرر کردہ یمن کے گورنر صحابی رسول کے بیٹے حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا، اور ان کے ساتھ جو لونڈی تھی نا، حاملہ تھی، اس لونڈی کو بھی قتل کیا، اس کا پیٹ چیر کے نا بچہ باہر نکال دیا۔ اتنے بڑے ظالم تھے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں روایت میں آتا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر دمشقی نے لکھا کہ جب ان لوگوں نے حضرت عبداللہ کو پکڑا ہوا تھا نا، ان کے گروہ میں سے ایک جماعت والے نے ایک کھجور حضرت عبداللہ کے نا مشکیزے سے، جو تھیلا تھا نا، اس سے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی۔ تو بقیہ دوسروں نے کیا کہا، او بھائی تو نے تو بڑا جرم کر دیا ہے، تو نے ایک بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھا لی ہے، توبہ کرو۔ اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ظالموں، مجھے قتل کر رہے ہو اور کھجوریں معاف کروا رہے ہو، اتنے بڑے عبادت گزار، کھجور معاف کرواتے ہو اور مجھے قتل کرتے ہو۔ اور ایک دوسری بات بھی لکھی حافظ ابن کثیر دمشقی نے کہ جب حضرت عبداللہ کو پکڑ کے جا رہے تھے نا شہید کرنے سے پہلے، تو ایک خنزیر گزرا، باقاعدہ روایتوں میں ایک خنزیر گزرا، تو ایک خارجی جو تھا نا، نجدی خارجی، اس نے تیر مار کے نا خنزیر کو مار دیا۔ تو دوسرا ان کا بڑا جماعت والا جو تھا نا، جو بڑا تھا، وہ بولا عبداللہ بن وہب راسبی، اس نے کہا کہ یہ تو نے بڑا جرم کیا ہے، یہ تو ایک ذمی کافر کا خنزیر ہے، اور جو ذمی کافر ہوتے ہیں نا ان کے مال کی بھی نگرانی کرنا ضروری ہوتی ہے، تو نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے خنزیر کو قتل کر دیا، جاؤ معاف کروا کے آؤ۔ وہ لشکر وہیں رکا رہا، وہ تمیمی نجدی، وہ خارجی، وہ حروری، وہ گیا اس کافر سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تیرے خنزیر کو مارا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ بڑے عبادت گزار ہو، بڑے بڑے نیک ہو، تسی بڑے بڑے مومن متقی پرہیزگار ہو کہ خنزیر کو مارا ہے تو وہ بھی معاف کروا رہے ہو، اور ادھر سے میں صحابی رسول کا بیٹا ہوں اور مجھے بھی تم مار رہے ہو صرف اس لیے کہ میں حضرت علی کی سائیڈ والا ہوں، اس لیے مجھے مار رہے ہو۔ حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا، کیونکہ میں پہلے عرض کر گیا کہ حضرت علی نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا جب تک کہ تم فساد نہیں کرو گے۔ جب حضرت علی کے پاس خبر پہنچی گئی امیر المومنین، انہوں نے آپ کے مقرر کردہ گورنر حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا، سارے لوگوں کو جمع کیا کوفے کی مسجد میں، ایمان والوں کو،
کہا کہ اے لوگوں، آج ہم اس گروہ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی کو فرماتے سنا تھا کہ لوگ نکلیں گے اور اے علی تو ان سے جنگ کرے گا، اگر تو نے ان کو مارا نہ تو مخلوق سے بدترین لوگوں کو مارے گا۔ تو آج ان سے جنگ کرنی ہے، کیا تم میرا ساتھ دیتے ہو؟ سب نے کہا کہ اے امیر المومنین ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ لشکر اسلام ان خارجی ٹولے سے لڑنے کے لیے نکلا، اور جنگ نہروان جو مقام نہروان ہے، دریائے نہروان کے مغربی کنارے پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پہلے میں حوالہ دے چکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آپ مجھے اجازت دیں، ان سے جنگ کرنے سے پہلے میں جا کے سمجھاتا ہوں، شاید بندے دے پتر بن جان، میں جا کے سمجھاتا ہوں شاید بات مان لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، لیکن یہ بتا دو انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، لیکن سمجھا کے دیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں گیا، میں نے جب دیکھا نا لم آرا اشد اجتہادن، حضرت ابن عباس فرماتے این نہ تو وڈا عبادت گزار میں ابن عباس نے ساری زندگی نہیں دیکھا، اتنے بڑے عبادت گزار۔ اور ابن عباس فرماتے میں نے جب ان کو دیکھا نا سجدے کر کر کے ان کے ہاتھ اور گھٹنے یوں ہو گئے تھے جیسے اونٹ زمین پہ بار بار بیٹھتا ہے نا تو اس کے گھٹنے کی جگہ ایسے برابر اور سخت ہو چکی ہوتی ہے، اتنے بڑے سجدے ان کے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ اتنے بڑے بڑے محراب ابھرے معلمہ، ان کے ماتھے پر محراب صرف یہ نہیں کہ پیشانی سیاہ تھی، محراب پڑا ہوا نہیں، فرمایا کہ محراب باہر نکلے ہوئے سے، محراب باہر ٹپک رہے تھے، اتنے بڑے سجدے گزار، اتنے بڑے راکعین۔ حضرت ابن عباس نے جا کے ان سے کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، کیوں حضرت علی سے بغاوت کرتے ہو؟ کہنے لگے حضرت علی نے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ثالثی مان کے کفر کیا ہے، اگر وہ اپنے کفر سے توبہ کر دینا تو ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے نا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالثی شوہر کی طرف سے ہو جائے، ایک ثالثی بیوی کی طرف سے ہو جائے، وہ مل بیٹھ کے صلح کرا دیں۔ ثالثی تو اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے، تم کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تم پہ اللہ کی لعنت ہو، تم حضرت علی سے زیادہ قرآن سمجھتے ہو کہ جن کے قرآن کی تلاوت کا یہ عالم ہے کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھیں تو دوسری رکاب تک جاتے ہوئے پورے قرآن کی تلاوت فرما دیتے ہیں۔ تم اس حضرت علی سے زیادہ قرآن کے قاری اور قرآن سمجھنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ انہوں نے بات نہیں مانی، واپس آئے۔ اب لشکر اسلام اور قریب گیا۔ اب حدیث پاک حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نا حضرت علی کے لشکر میں تھا، جب ہم ان خارجیوں کے قریب گئے نا تو مجھے نا مکھیوں، شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے جب کان لگایا نا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت جندب صحابی رسول وہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا، میں نے فوراً گھوڑا ایک سائیڈ پہ باندھا، میں گھوڑے سے نیچے اترا، وضو کر کے نا میں نے نماز شروع کر دی، اور نماز میں بھی میں پریشان۔ نماز کے بعد میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کون سا وقت آ گیا، ہم صحابہ نے قرآن والوں سے جنگ کرنی ہے، ہم صحابہ قرآن کے پڑھنے والوں سے جنگ کریں گے، یا اللہ اگر ان سے لڑنا حق ہے نا تو میرے دل کو بھی لڑائی پہ نا آمادہ کر دے۔ حضرت جندب چونکہ پریشان تھے نا کہ ہم تو ساری زندگی کافروں سے لڑے ہیں اور اب ہم صحابہ، نبی کے صحابہ اپنی زندگی میں ہی قرآن پڑھنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں، بڑے پریشان ہوئے۔ تو فرماتے ابھی میری دعا مکمل نہیں ہوئی، حضرت علی قریب آئے، حضرت علی نے فرمایا اے جندب
تیرے دل میں جو یہ خیال جا رہا ہے نا، اللہ کی پناہ مانگ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن والوں سے جنگ کرنی ہے ہم نے، یہ قرآن والے اور ان سے ہی ہم نے جنگ کرنی ہے۔ تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر جنگ شروع ہوئی۔ ان میں بڑے بڑے تھے حرکوس بن زہیر سلمی، یزید بن عاصم محاربی، اور ان کا جو بڑا سا نا وہ عبداللہ بن وہب راسبی۔ یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ بھی اس نے دیکھا تھا، اور عراق کی جو فتح ہوئی تھی نا اس جنگ میں بھی شامل تھا، لیکن بعد میں بدبخت بن گیا۔ یہ بڑا نگران تھا ان کا۔ اب یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان کے سامنے آیا۔ یہ 24,000 میں تھے یہ خارجی لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں ابھی ایک بندے کو قرآن دے کے بھیجوں گا، تم دیکھنا یہ قرآن کا لحاظ نہیں کریں گے، اس کو شہید کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کون ہے جو شہادت ابھی چاہتا ہے؟ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو جائے گا بچ کے نہیں آئے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو پہلا بندہ ان کے سامنے جائے گا نا وہ واپس نہیں آئے گا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا عرض کیا کہ اے امیر المومنین مجھے شہادت قبول ہے۔ حضرت علی نے اس کو ایسے قرآن پکڑایا، فرمایا کہ یہ قرآن پکڑو سینے سے لگا لو۔ قرآن پکڑ کے نوجوان سامنے گیا، کہا کہ اس قرآن کا واسطہ جس کو پڑھتے ہو حضرت علی قرآن والے ہیں، ان کی سائیڈ پہ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو چل، ہمیں قرآن سمجھاتا ہے، ہم علی سے زیادہ قرآن سمجھنے والے ہیں۔ تیروں کی بارش کر کے نوجوان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لشکر اسلام، ان پہ ٹوٹ پڑو، ان کو قتل کر دو۔ اب حضرت علی کے لشکر نے ان سے مقابلہ کیا، جن کے میں نے نام لیے نا سارے ان کے لیڈر بڑے بڑے مارے گئے، سارے ہی مارے گئے۔ کچھ واپس آ گئے تھے، 2000 کا لشکر واپس آیا تھا۔ حضرت ابن عباس کی تقریر سن کر 2000 کا لشکر واپس آ گیا تھا۔ بقیہ کچھ بچ کے بھاگ گئے، بقیہ مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو مار دیا نا، قتل کر دیا، تو حضرت علی تھوڑا سا گھبرائے کہ میں ذرا وہ نشانی تو دیکھو جو میرے نبی نے مجھے بتائی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا جاؤ، یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں سے دیکھو ایک بندہ تمہیں ملے گا جس کے چہرہ تھوڑا سا کالا ہوگا، ایک سائیڈ پہ بال ایسے ہوں گے جیسے بلی کی مونچھیں ہوتی ہیں، اور اس کا ہاتھ ایسے ابھرا ہوا ہوگا، موٹا ہوگا جیسے نوجوان لڑکی کا پستان ہوتا ہے۔ حاملہ عورت، یہ پستان باقاعدہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، اس کا ہاتھ ایسے ہوگا، ذرا جاؤ دیکھو کیا ایسا بندہ تمہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا لیکن بندہ مل ہی نہیں رہا۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو قتل کروں اور وہ بندہ ان میں نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو اپنے کانوں سے سنا تھا۔ سرکار نے فرمایا تھا اے علی جب تو ان کو قتل کرے گا تو ان میں ایک اس طرح نشانیوں والا بندہ تمہیں ملے گا۔ اب ایک جگہ نا کافی یہ نیچے اوپر پڑے ہوئے قتل کیے ہوئے پڑے تھے، تو صحابہ نے نا ان کو سائیڈ پہ ہٹا کے دیکھا، نیچے وہ کتا مرا ہوا پڑا تھا۔ حضرت علی کے سامنے اس کو جب پھینکا گیا نا، کتے کی طرح اٹھا کے جب اس کو پھینکا گیا، حضرت علی نے جب اس کو دیکھا تو حضرت علی نے کہا اللہ اکبر، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا۔ اور علم نبی پاک علیہ السلام کے غیب کی خبر سچی ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے علی، یہ تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے اوپر یہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جن کو تو قتل کرے گا۔ اے علی، یہ بدترین لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ یوں کر کے جنگ نہروان ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فتح حاصل کی، لیکن یہ لوگ کون تھے؟ یہ قرآن پڑھنے والے،
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये लोग यक़्तुलूना अहलल इस्लाम व यदऊना अहलल औसान, ये मुसलमानों को कत्ल करेंगे और काफरों को छोड़ देंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि युसीऊन अल फेल, इनके किरदार बड़े घिनौने होंगे, इनके किरदार बड़े घिनौने होंगे। लेकिन फरमाया अल सेनतहुम अहला मिन सुकर, इनकी जुबानें शहद से मीठी होंगी, लेकिन कुलूबहुम कुलूब अज़्ज़िहाब, लेकिन इनके दिल बेड़िए से सख्त होंगे। जब तबलीग करने आए तो इनकी जुबानें शहद से मीठी होती हैं, जब कुरान का दर्स देते हैं जुबानें शहद से मीठी होती हैं, लेकिन जब मुसलमान बच्चों को कत्ल करते हैं, जब मुसलमान पुलिस वालों को कत्ल करते हैं, जब मुसलमान फौजियों को कत्ल करते हैं, मुसलमान फौजियों के सामने धमाके करते हैं, उस वक्त इनके दिल बेड़िए से भी सख्त होते हैं। इनके धमाके होते हैं मुसलमानों के सामने होते हैं, कभी अमेरिका में धमाका नहीं करते, कभी इसराइल में धमाका नहीं करते। और ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, आखिरी दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यज़ालूना यखरुजूना, ये हमेशा लगातार निकलते रहेंगे। मुशम्मर और इज़ार, इनकी शलवारें ऊंची होंगी, बुखारी कहती है। सीमा तहलीक, इनके सर मुड़े हुए होंगे, बुखारी कहती है। कसुल लहयते, दाढ़ी इनकी बड़ी होगी, ये बुखारी कहती है। और नमाजी बड़े होंगे, कुरान गले से नीचे नहीं उतरेगा, ये बुखारी कहती है। और मुस्लिम में बकायदा बाब है, बाब इस बारे में कि खारजियों को कत्ल किया जाएगा, इस पे उभारने वाला बाब। और ये निकलते रहेंगे हत्ता, सरकार ने फरमाया हत्ता यखरुजा आखिरुहुम माल मसीह दज्जाल, इनका आखिरी गिरोह जो है मसीह दज्जाल के साथ निकलेगा। आज ताज्जुब की जरूरत नहीं कि इसराइल के खिलाफ फतवे देकर फिर इसराइल के साथ मिल जाते हैं, ये ताज्जुब की बात नहीं। ये 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था कि ये ताज्जुब करने की बात नहीं। ये सिर्फ अभी इसराइल नहीं, जब इसराइलियों का अब्बू जी दज्जाल आएगा तो ये लोग दज्जाल के सपोर्टर बन जाएंगे। आज इसराइल की सपोर्ट करने से ताज्जुब की जरूरत नहीं, ये दज्जाल के सपोर्टर होंगे। और फरमाया आखिरी बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये निकलते रहेंगे यखरुजु नासु मिन क़िबल अल मशरिक। जिन मेरे भाइयों ने मदीना पाक में नमाज पढ़ी है, मदीना पाक में जो जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, उधर सूरज गुरूब नहीं होता, बल्कि अगर हम यूं करके नमाज पढ़ रहे हैं ना काबे की तरफ से, उल्टी साइड से जन्नतुल बकी की तरफ से कब सूरज तुलू होता है, उल्टी तरफ से सूरज तुलू होता है, राइट साइड पे गुरूब होता है। जिधर सूरज गुरूब होता है वहां उधर मुंह करके हम नमाज नहीं पढ़ते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर फरमाया था, बुखारी शरीफ के हदीस से पाक है, फरमाया कि यखरुजु नासु मिन क़िबल अल मशरिक, फरमाया सहाबा मशरिक की तरफ से लोग निकलेंगे, मशरिक की तरफ से लोग निकलेंगे। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे पास, ये मैंने चुन के उठा के लाया हूँ, ये मदीना पाक, ये काबा शरीफ, ये जो मैंने एक हदीस पाक अभी सुनानी थी लेकिन टाइम थोड़ा है। एक हदीस की वजाहत है, मांगा मंडी के हमारे मसला के जय्यद आलिम-ए-दीन मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब ज़ीदा शर्फ हो, उन्होंने ये किताब लिखी शरह हदीस नजद, ये नक्शा बना हुआ है। उन्होंने साबित किया है कि जिस गिरोह का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया था वो नजदी गिरोह जो आज भी मक्के मदीने पे काबिज है, जिनकी बातें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने की थी। इब्ने उमर फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि ये सबसे बुरे लोग होंगे, यंतलिकूना इला आयातिन, वो आयतें नज़लत फिल कुफ़ार जो काफरों के बारे में नाजिल हुई हैं, फयजअलूहा अलल मोमिनीन, जो काफरों के बारे में आयतें नाजिल हुई हैं ना उसको इस्लाम वालों पे फिट करेंगे। कुरान 17वां पारा कहता है कि लइन यखलुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह, कि ये मिन दूनिल्लाह, ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो एक मक्खी नहीं बना सकते। इन लोगों ने इस आयत से क्या समझा कि लो जी कोई वली कोई नबी कुछ नहीं कर सकता जी, हैं?
ضعف الطالب والمطلوب. قرآن سنیں گے نا، بڑی بڑی راگ لگائیں گے. بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے قرآن سے یہ سمجھا، کیونکہ بخاری کہتی ہے کہ جو کافروں کے بارے میں آیتیں تھیں ایمان والوں پہ فٹ کریں گے. کہتے حضرت علی کچھ نہیں کر سکتے، جو ان کو مشکل کشا کہتا وہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے جی مکھی نہیں بنا سکتے. قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں چھوٹی مکھی تو اتنی ہوتی ہے نا، فرماتے میں ایڈے ایڈے پرندے بناتا فَيَكُونُ الطَّيْرُ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا میں اللہ کے حکم سے پرندے بنا کے اڑاتا ہوں. تم کن کی باتیں کرتے ہو کہ مکھی نہیں بنا سکتے؟ اللہ دے نبی تے پورے پورے پرندے بنا کے اڑا رہے ہیں. لیکن رہنے کو دوہرا مقام بنایا ہے یار نے. آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گئے. میرے بھائیوں بھی باتیں تھیں میرے سامنے، میں نے اپنی طرف سے حق آپ کے سامنے پہنچایا ہے. اگر کسی کو میرے بھائی کو تکلیف ہو میں کوئی معذرت نہیں کروں گا. کوئی اگلے جمعے اگر اس وجہ سے نہیں آتا میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی. یہ فائنل ڈیسیجن میرا کہ اگر کوئی اس وجہ سے کہ انہوں نے آج یہ بات کر دی، اور یہ روز جمعے نہیں ہوں گے کیونکہ دوبارہ اس ٹاپک پہ میں نے بولنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ فائنل ڈیسیجن تھا کہ صرف قرآن پڑھنا یہ حق کی علامت نہیں تھی. حق کی علامت یہ ہے ادھر سے بندہ حضرت علی کا نام لے، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لے، ادھر سے اللہ کے پیارے حبیب کے نام کے ترانے گائے. پھر بندہ قرآن بھی پڑھے، نعتیں بھی پڑھے، قصیدے بھی گائے، بندہ قرآن بھی پڑھے. یہ حق ہوتا ہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.